الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو دین عطا کیا ہے اور جس دین کا وجود قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور اس پر عمل کرنے کا ہی حکم ہے، تو وہ دین اور وہ تعلیمات محض عبادات کی حد تک نہیں ہیں، ان میں ایک بڑا حصہ عبادات کا ضرور ہے جس کو ہم نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم حصہ معاملات کا ہے جس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اسی قدر ایک اہم حصہ معاشرتی ذمہ داریوں کا ہے۔ معاملات کے اندر بحث کی جائے تو وہ بھی بالآخر معاشرے پر ہی نتیجہ خیز ہوتی ہیں، کیونکہ معاملات جس معاشرے میں بہتر ہوں گے، صدق و وفا ہوگی، امانت داری ہوگی، لوگوں کی عزت و احترام کا پاس کیا جائے گا، تو وہاں معاشرہ بہترین طریقے سے بڑھے گا اور پھلے گا۔ تو اخلاق کی بات ہو تو اس کا نتیجہ بھی بالآخر معاشرت ہی نکلتا ہے، ماحول ہی نکلتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اہم حصہ ماحول کے تحفظ کے اعتبار سے بھی دین اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اب جب ماحول کے تحفظ کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بنیادی نقطہ جس پر بات ہوتی ہے وہ شجرکاری کا ہے۔ اگر ہم ماحول کے تحفظ کی بات کریں، ماحول کو بہتر کرنا چاہیں، آب و ہوا کو خوشگوار کرنا چاہیں، تو بات شروع ہی شجرکاری سے ہوتی ہے کہ شجرکاری کی جائے، درختوں کو بڑھایا جائے، درختوں کی حفاظت کی جائے، ان کو بلا وجہ کاٹا نہ جائے۔ تمام اقوام، وہ مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ اس پر متفق نظر آتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کی یہ معاشرتی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ آپ کے پروردگار نے جب اس بات کا تذکرہ کیا اس دن کو یاد کیا جائے، ارشاد فرمایا کہ میں ایک اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ نائب سے مراد یہاں پہ ایسی نیابت نہیں جیسے یہاں پہ
کسی عہدیدار کی عدم موجودگی میں اس کا نائب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں. مطلب کہ جو تعلیمات میں اس کو دینے والا ہوں دنیا میں، انسانوں کے جو سپرد کرنے والا ہوں، اس کے نفاذ کے لیے کوئی ایک شخص میں منتخب کروں گا، انسانوں کی ذمہ داری لگاؤں گا کہ اس کو نافذ کریں، ان تعلیمات کو لے کر چلیں. یہ مطلب ہے اس کے خلیفہ ہونے کا. تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کیا ہے دنیا میں. اس نیابت میں جہاں دیگر چیزوں کی بات ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کائنات کی حفاظت، اس کے اندر ایسے اقدامات کرنا کہ جس سے اس کی بقا رہے، اس کو نقصان نہ پہنچے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جب پیدا کیا تو ان کے رزق اور روزی کو اس کائنات سے، اس کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں سے وابستہ کیا. خود یہ درخت، نباتات جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ انسانوں کو غذا کا ایک حصہ فراہم کرتے ہیں، جس کے ہم سانس لیتے ہیں. جو آکسیجن ہمیں ملتی ہے وہ ان نباتات اور درختوں سے ملتی ہے. اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مضر صحت ایسی ہوائیں ہیں، کثافتیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ تمام کے تمام نباتات، درخت ان کو جذب کرتے ہیں، یہ ان کی غذا کا حصہ ہے. تو اللہ نے کیسا ایک نظام بنایا ہے، مربوط نظام. تو جہاں ایک آدم علیہ السلام کی وساطت اور برکت سے ابن آدم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کی حفاظت کرے، معاشرتی اقدار کی حفاظت کرے، معاشرتی اشیاء اور چیزوں کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے. منہ شراب، جسے تم پیتے ہو. ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی پانی سے تم درختوں کو اگاتے ہو. فیہ تسیمون، جس میں تمہارے چوپائے چرتے ہیں، تمہارے چوپائے چر کر زندگی بسر کرتے ہیں، گزارا کر. اگر یہ سبزہ نہ رہے تو جانوروں کا وجود نہیں رہے گا. تو جب جانوروں کا وجود نہیں رہے گا، کھانا پینا تو الگ ایک بات ہے. جو ہماری معیشت کا آدھے سے زیادہ حصہ جو اس سے وابستہ ہے جانوروں کے ساتھ، وہ ساری معیشت کا جو پہیہ ہے وہ رک جائے گا. تو بڑے دور رس اثرات ہیں اس چیز کے. اللہ رب العالمین نے اس کو بطور انعام اور احسان کے گنوایا ہے، بتایا ہے کہ انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. پھر آگے شاہ فرمایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب، تم اس سے کھیتیاں بھی اگاتے ہو، کھجوروں کے باغات اگاتے ہو، انگوروں کے باغات اگاتے ہو. ومن کل الثمرات، ہر طرح کے پھل تم اس سے حاصل کرتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہی نشانیاں. اتنا بڑا نظام جو تخلیق کیا گیا ہے. فی کل شیء موزون کے الفاظ آتے ہیں ایک جگہ پہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، فرمایا اس میں جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو چیز ہم نے اس میں اتاری اور بنائی ہے، من کل شیء موزون، بڑے اعتدال اور مناسبت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ایک چیز کو ایسا غلبہ ہو جائے کہ جس سے دوسری چیز کا وجود ہی ختم ہو جائے. ایک بڑے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، وجود بخشا ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. یہ شاہ فرمایا کہ اللہ نے زمین کو جب بنا دیا تو اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں بسنے والے جتنے افراد ہیں، وہ جانور ہیں، وہ چوپائے ہیں، وہ پرند ہیں، وہ چرند ہیں، وہ حشرات الارض ہیں، وہ انسان ہے، کوئی بھی ہے. قدر فیہا اقواتہا، اسی زمین کے اندر اللہ نے ان کی روزی روٹی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بطور مسلمان، بطور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے، ہمیں اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے معاشرتی توازن جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہو. جو نظام ایک دنیا میں چل رہا ہے اس میں عدم توازن اگر پیدا ہوتا ہے ہمارے کسی عمل سے تو شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرے گی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تعلیمات لے کر کس قدر خوبصورت تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اب جہاں بھی تذکرہ ملتا ہے نا، جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کا، قرآن پاک میں 2 تذکرے بڑی کثرت سے، جنت کا، جہنم کا. تو جب جنت کی اللہ رب العالمین بات کرتا ہے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، جنات عدن، جنات عدن، باغات ہیں، باغات ہیں، باغات ہیں. تو معلوم ہوا انسانی فطرت وہ اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ ہریالی ہو، سبزہ ہو. تو جنات عدن کا تذکرہ بار بار جو کیا جا رہا ہے، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے سبزے اور ہریالی کی تم حفاظت کرو، اس کی پاسداری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں نا، کسی سریہ کو روانہ کرتے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے لوگوں کو روانہ کرتے، تو آپ جو خطبہ ارشاد فرماتے اس میں جو تعلیمات ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جب جا رہے ہو کسی بچے کو جان سے نہیں مارنا، کسی عورت کو جان سے نہیں مارنا، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، چشموں کو خراب نہیں کرنا. اب دیکھیے یہ چیزیں کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقاعدہ حکم ارشاد فرماتے تھے. ہاں آگے ارشاد فرمایا کہ الا وہ درخت، کہ وہ درخت تمہارے قتال میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہو، یا اس درخت کی اوٹ میں آ کر دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہو تو اس درخت کو تم کاٹ سکتے ہو. لیکن محض اس لیے کہ چونکہ یہ دشمن کی سرزمین میں ہے تو ہم اس سبزے کو ختم کر دیں، تہس نہس کر دیں. فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہیں کرو گے، درختوں کو نہیں کاٹو گے، چشموں کو خراب نہیں کرو گے. جو چشمے بہ رہے ہیں پانی کے، کہ تم ان بہتے چشموں کو کہو کہ خراب کر دیتے ہیں چونکہ یہ دشمن کی سرزمین میں ہے، فرمایا تم ان چشموں کو خراب نہیں کر سکتے، تمہارے لیے وہ خراب کرنا جائز نہیں ہوگا. اب یہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اس توازن کو، زمین کے اندر جو چیزیں اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں جس کا تعلق انسان کے رزق کے ساتھ ہے، انسان کے کھانے پینے کے ساتھ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر اس کو اجتماعی طور پہ خراب کیا جائے تو سنگین جرم ہے، انفرادی طور پر برباد اور خراب کیا جائے تو سنگین جرم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. اس سے ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات سے، یا اسلام صرف محض نماز روزہ کرنے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. زندگی کا پورا ایک لاہ عمل ہے، پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. 24 گھنٹے جو زندگی بسر کرنی ہے، ایک ایک لمحہ میں اللہ کا جو حکم متوجہ ہو رہا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کا نام دینی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ان 24 گھنٹوں میں جو 5 نمازوں کے اوقات ہیں وہ اہمیت کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ پھر اللہ کے حکم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم مرضی کے، ایسا نہیں ہے. تو شجر کاری، درختوں کی حفاظت، اس کو اگر اور وسیع کر لیں کہ ہر وہ کام جو آلودگی کا سبب بنتا ہو شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ جرم تصور کیا جائے گا، جبکہ اس سے بچ کر اس انسان کے پاس چارہ کار موجود ہے، اس کا متبادل موجود ہے. وہ پھر اس لیے کر رہا ہے کہ ہوتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں. تو خیر ہے کوئی بات نہیں کہ اگر وہ کرتا ہے تو شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے. ہاں اگر اس کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اقدام کرے گا کہ اس درخت کی حفاظت ہو جائے، یہ ہریالی خراب نہ ہو، یہ زمین سیراب رہے، میں ایسا کوئی راستہ نکال لوں، شریعت مطہرہ کی نظر میں اس کو سراہا جائے گا، اس پہ جو ثواب اس کو عطا کیا جائے گا کہ وہ معاشرتی اقدار کی حفاظت کر رہا ہے، لوگوں کی جو ہے زندگیوں کی حفاظت کر رہا ہے، جانوروں کی زندگیوں کی حفاظت کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شجر کاری کو بیان کرتے ہوئے، اسی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اب دیکھیے شجر کاری کا ایک فائدہ اور بھی ہے. جہاں تو مادی فوائد ہیں نا، مادی فوائد میں دیکھیں کہ بڑے سے بڑا فرنیچر جو ہے وہ درختوں کی پیداوار ہے، فضا اگر معطر ہوتی ہے وہ درختوں کی وجہ سے ہوتی ہے، زمین کا کٹاؤ اگر محفوظ رہتا ہے، سیلابوں سے کمی آتی ہے تو وہ درختوں کی برکت سے ہے. تو یہ درخت جو ہے انسان کو ہر وقت فائدہ پہنچا رہے ہیں. جو جانوروں کی ایک نسل آباد ہے جس سے انسان اس میں معقولات جو حلال ہیں جو انسان کھاتا ہے ان کی غذا یہ درخت، یہ سبزے ہیں. تو پورا ایک نظام ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جہاں دنیاوی فوائد ہیں اس کا اخروی فائدہ بھی ہے. ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا
فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ أَوْ إِنسَانٌ إِلَّا كَانَ لَبِهِ صَدَقَةٌ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، مسلم میں موجود ہے کہ جب کوئی بندہ مومن مسلمان کسی درخت کو اگا دیتا ہے، کہیں کھیتی کر دیتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، پرندے آتے ہیں۔ اب پرندوں پہ تو دسترس کسی کو نہیں ہے، پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا کہ پھل خراب نہ کرو، وہ پرندے آ کے اس پھل کو نوچ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ او بہیمتن، یا کوئی درندہ آتا ہے وہ چیر پھاڑ کر دیتا ہے، اس کا نقصان پہنچا دیتا ہے فصل کو۔ او انسان، یا کوئی انسان، کوئی راہگیر چل رہا ہے، اس کی جان بچنا مشکل ہے، یہ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ وہ جواز کی حد میں آ جائے، اس کی جان بچانا مشکل ہے، وہ وہاں سے لے لیتا ہے۔ الا کان لبہ صدقہ، فرمایا یہ جو لگانے والا شخص ہے، اس درخت کو پیدا کرنے والا، بیج لگانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کھیتی کو لگانے والا، حفاظت کرنے والا، کان لہ بہ صدقہ، یہ عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ اندازہ کریں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جملے کو۔ اس سے ہمیں شجرکاری کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ محض درخت لگانا نہیں ہے، محض درخت کی حفاظت کرنا نہیں ہے جہاں ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر ہم اس نیت سے لگائیں کہ اس سے لوگ آ کر سایہ حاصل کریں گے، اس سے دنیا میں جو ہمارا جو خطہ ہے، اس خطے میں خاص طور پر ہمارا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں آب و ہوا معطر اور خوشگوار اور اچھی ہو جائے گی، ہم یہ نیت کر لیں کہ درجہ حرارت اس میں کم ہو جائے گا، ہم یہ نیت کر لیں یہاں زمین کا کٹاؤ محفوظ ہو جائے گا، پھر وہ 1 2 4 میرے درخت لگانا، آپ کے درخت لگانا، کان لنا صدقہ، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب ہوں گے۔ جب تک ان سے فائدہ لوگ حاصل کرتے رہیں گے، جانور ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، پرندے ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، اپنے گھونسلے تک بناتے رہیں گے، اس وقت تک اس شخص کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک تحریک ہے کہ چاہے ہم اپنا فارم ہاؤس بنائیں، چاہے ہم اپنی کسی جگہ پہ کھیتی باڑی کریں، ہم اس نیت سے کریں، بہت سے درختوں کی حفاظت ہم اس نیت سے کریں کہ یہاں جانور آ کے سایہ حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے، محدث کبیر ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، من قطع صدرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے بیری کا درخت کاٹ دیا، صوبہ اللہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ اب یہ جملہ اتنا ہے، من قطع صدرۃ، جس نے بیری کا درخت کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ اب یہ جملہ بڑا سخت ہے، تو اسی محدث کبیر ابو داؤد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ہم کوئی بیری کا درخت نہیں کاٹ سکتے؟ تو ہمارے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیری کا درخت کسی راستے میں تھا، جس راستے میں لوگ آ کر پڑاؤ کرتے تھے، سایہ حاصل کرتے تھے، جس جگہ میں اور کہیں سائے کا سبب نہیں تھا، کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا، اس درخت کے نیچے آ کر جانور سایہ حاصل کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، اور اس شخص کو وہاں پر کوئی حق بھی نہیں تھا، یعنی اس کی زمین میں نہیں تھا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ والذی خلق لکم، جو کچھ زمین میں پیدا کیا وہ انسان کے فائدے کے لیے، انسان اس کو کھا سکتا ہے، استعمال کر دیا، الگ ایک بحث ہے، لیکن اس شخص کا کوئی حق اس سے متعلق نہیں تھا، محض اپنی دنیا بنانے کے لیے، 4 پیسے جمع کرنے کے لیے اس بیری کے درخت کو کاٹ دیتا ہے، فَمَا صَوَّبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ اسے جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ اس نے کتنی خلقت کو پریشان کر دیا، کتنے جانوروں کو اس نے پریشان کر دیا، کتنے مسکن اس پر بنے ہوئے تھے پرندوں کے، ان کو پریشان کر دیا، یہ مطلب ہے۔ تو اس جملے سے جو ہمارا اصل مدعا ہے کہ شجرکاری اور درختوں کی حفاظت کرنا، درختوں کا اہتمام کرنا، یہ کوئی دنیا کا حصہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ ان مغربی لوگوں نے اس کو اپنا لیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور ہمیں یہ لگتا کہ شاید یہ ان کی کارستانی ہے۔ ان کی کارستانی نہیں ہے۔ یہ جتنا کچھ میں نے عرض کیا، تعلیمات ربانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، ارشادات لے کر آئے، ساری تعلیمات کا لب لباب اگر دیکھیں، اس میں معاملات ہیں، اس میں معاشرت ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے لیے واضح ہے کہ درختوں کی ہم حفاظت کریں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں پہ درخت ہوں
ان درخت کو بلا وجہ نہ کاٹیں. ہاں وجہ ہے، اس کی زمین ہے، وہ وہاں گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس کو حق ہے، اس کو کاٹ سکتا ہے. وہ منع نہیں ہے کہ اب کوئی شخص گھر اسی تعمیر نہیں کر رہا جی 4 درخت لگے ہوئے میں کاٹوں گا تو یہ تو غلط ہو جائے گا. نہیں، اس کا گھر ہے، وہاں بنانا ہے اس نے، اس کی زمین میں ہے، اس کو کاٹ سکتا ہے. جہاں کوئی حق متعلق نہیں ہے اور وہاں لوگ اس سے پریشانی کا جو ہے وہ پریشانی میں آ جائیں گے اور ان کا زندگی اجیرن ہو جائے گی، تو اس کام سے منع کیا گیا. اپنی زمین میں ہو، اپنی جگہ پہ ہو، اس کو کاٹ سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اس کا فرنیچر بنا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس بات کا اہتمام کرے، جو میں نے جملہ شروع میں عرض کیا، اللہ رب العالمین شاہ فرمایا کہ کل شیء موزون، ہم نے بڑی تناسب کے ساتھ ان چیزوں کو وجود بخشا ہے، تو اس تناسب کو باقی رکھنے کا بھی وہ اہتمام کرے. اگر ایک درخت کاٹ رہا ہے تو کوشش کرے 2-4 درخت اس کے بدلے میں وہ لگا دے کہیں نہ کہیں. جیسے آج اس درخت کو جہاں سے اس نے فائدہ حاصل کیا، قیمتی فرنیچر اس نے بنا لیا، اس درخت کو کاٹ کے جو اس کے آباء و اجداد کا لگایا ہوا تھا، اس کے آباء و اجداد نے اس پر محنتیں کی تھی، تو ایسے ہی آج یہ لگا کر چلا جائے تو آگے اس کی جو اولاد آنے والی ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر لے گی. یوں ایک نظم باقی رہے گا، یوں ایک توازن باقی رہے گا. شریعت مطہرہ میں اس توازن کو باقی رکھنا مقصود ہے. اس بات کو منع کیا گیا کہ تم ایسے اس کے در پہ ہو جاؤ کہ جنگلات کے جنگلات کاٹتے چلے جاؤ اور لگانے کی تمہیں فکر نہ ہو. یہ غلط ہے. ہاں اگر تم اس کو جہاں جہاں فائدے کے طور پر استعمال کر رہے ہو وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے لگانے کا اہتمام بھی کر رہے ہو تو یہ شریعت مطہرہ میں برا نہیں ہے، یہ اس انسان کو حق ہے، وہ کر سکتا ہے. تو شجرکاری کی اہمیت، یہاں تک یہ اخروی فوائد، دنیاوی فوائد ہمارے سامنے واضح ہیں کہ جہاں شجرکاری ہوتی ہے، درخت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں آب و ہوا میں نمی ایک تناسب کے ساتھ باقی رہتی ہے. اور اگر آب و ہوا میں نمی ختم ہو جائے تو ہم سب جانتے ہیں جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جب نمی ختم ہوتی ہے تو انسان خشکی کی وجہ سے اپنے ایڑیوں میں، اپنے ہونٹوں پہ پھٹن محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ اندازہ کریں جب یہ نمی بالکل ہی ناپید ہو جائے گی، اس خطے میں ہوا بالکل خشک ہو جائے گی، تو انسان کی جہاں ایڑی پھٹ سکتی ہے وہاں تو دیگر جلد بھی پھٹ سکتی ہے، جسم کا دوسرا حصہ بھی پھٹ سکتا ہے. تو آب و ہوا جو ہے اس کے اندر نمی باقی رہتی ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھتا. بڑی آسان سی بات ہے کہ جہاں پہ انسان کھلی دھوپ میں کھڑا ہے تو درجہ حرارت 45-46 پہ ہوگا، جو ہی وہ سائے میں آئے گا درجہ حرارت خود بخود 32-34 میں آ جائے گا. کتنا فرق پڑ جائے گا اس کا صرف ایک سائے ہونے کی وجہ سے. اور یہ سائے کس کی مرہون منت ہے؟ یہ درختوں کی مرہون منت ہے، عمارتوں کی مرہون منت ہے. تو اس بات کا اہتمام ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں سیلاب آتے ہیں، سیلابوں میں زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، جہاں پانی آتا ہے اس زمین کو کاٹ دیتا ہے، پھر پانی دباؤ سے آتا ہے، پھر زمین کٹ جاتی ہے. کٹتے کٹتے اگر دریا کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ اس کو حد سے تجاوز نہ کرنے دے تو وہ درخت ہی رکاوٹ ہو سکتا ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، وہ اس دریا کے پانی کو روکنے میں ایک کارگر اور معاون کے طور پہ سامنے آتی ہیں. جہاں جہاں درخت نہیں ہوں گے، جس کنارے پر درخت نہیں ہوں گے وہاں دریا کا پانی آزاد ہوگا، وہ چلتا چلا جائے گا، کیونکہ زمین کا کٹاؤ پانی کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن جس زمین کے ساتھ بڑے بڑے درختوں کی جڑیں پیوست ہیں وہاں وہ دریا زمین تو کھوکھلی کر سکتا ہے لیکن کل کو زمین پھر وہ اسی پانی کے ساتھ بھر جائے گی، وہاں پھر مٹی آ جائے گی. تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کٹاؤ میں روکنے کا ایک سبب ہوتا ہے. تو یہ جہاں مادی فوائد ہیں ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہے. ہماری نظر میں اخروی فائدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اس میں تو جہاد کے دوران، قتال کے دوران دشمنوں کی سرزمین پہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو بلا وجہ کاٹنے سے منع کیا، کھیتیوں کو برباد کرنے سے منع کیا. اللہ رب العالمین نے ایک کافر کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا، اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل. ایک کافر تھا، اس نے مسلمانوں کی کھیتی کو نقصان پہنچایا. تو محض کفر ہی بہت بڑی شناعت تھی، بہت بڑی برائی تھی، اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ کافر تھا. لیکن اللہ نے اس خاص طور پر اس کا آگے عمل بیان کیا، تولا سعی فی الارض لیفسد فیہا، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے. فساد کیا کیا اس نے؟ یہلک الحرث والنسل، اس نے کھیتی کو تباہ کیا، اس نے نسل کو تباہ کیا. یہ اس کا بڑا فساد تھا. تو معلوم ہوا کھیتی کی حفاظت کرنا یہ دین اسلام کی ایک ذمہ داری ہے، بندوں کی لگائی گئی ہے، اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اور جہاں اس طرح کی کوئی بات ہو، شجرکاری کی مہم کی بات ہو، اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.